ایران کا کشمیری مجاہدین سے متعلق بغض اور تعصب۔ بھارت اور ایران میں جتنی قربتیں آتی جا رہی ہیں، ایران اس قدر پاکستان دشمنی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے روایتی دشمن ہندوستان سے ایران کی ہمیشہ محبت کی پینگیں رہی ہیں، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں دشمن کا دوست نہ صرف دشمن کا دوست ہے بلکہ اس دوستی میں پاکستان کے ساتھ بھی دوستانہ دشمنی نبھا رہا ہے، یعنی زبانی جمع خرچ کے لیے دوستی کے دعوے، مگر در حقیقت پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے تمام طرح کے حربے زیر کار لا رہا ہے۔ ایران اور بھارت میں سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ کیا گیا، جو فقط سی پیک کی اہمیت کم کرنے کی کوشش تھی، اور حال ہی میں ایران اور بھارت کے مابین تجارتی معاہدوں کے بعد ہندوستان نے چابہار کے راستے افغانستان سے تجارت شروع کر دی ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار ایران کا ہے، تاکہ بھارت اور افغانستان کو ایک ساتھ جوڑ کر افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا کی جائیں۔ ایران اور بھارت کی دوستی نے پاکستان کے قیام سے اب تک سب سے اہم مسئلے یعنی مسئلہ کشمیر پر بھی ایران کو بھارت کا ہمنوا بنا دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین کے لیے وہی زبان اور موقف اپنا رہا ہے جو بھارتی میڈیا کی روش ہے۔ مثال کے طور پر آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین کو دہشت گرد اور ہلاک قرار دینا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے نشریاتی ادارے مہر نیوز ایجنسی نے 29 اکتوبر 2017 کو ضلع بانڈی پورہ میں بھارتی جارحیت کا شکار ہو کر شہید ہونے والے 2 کشمیریوں کی خبر کی ہیڈنگ کچھ یوں دی: کشمیر میں 2 علیحدگی پسند ہلاک۔ خبر کی تفصیل میں ویب سائٹ نے لکھا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ہندوستانی فوج اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں 2 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح 5 نومبر 2017 کو بارامولہ میں شہید ہونے والے 2 کشمیری نوجوانوں کی خبر دیتے ہوئے یوں لکھا: بارامولہ میں 2 علیحدگی پسند ہلاک۔ اس خبر کی تفصیل میں بھی یہی لکھا گیا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکومتی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپ سے 2 علیحدگی پسند ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 7 نومبر 2017 کو اسی ویب سائٹ نے کشمیر میں جیش محمد کے کمانڈر طلحہ رشید کی شہادت کی خبر میں انتہائی تعصب کا اظہار کرتے ہوئے طلحہ رشید کو دہشت گرد لکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی جلی حروف میں یہ لکھا کہ طلحہ رشید امیر جیش محمد مولانا محمد مسعود اظہر کا بھتیجا ہے۔ اس خبر میں ایرانی نشریاتی ادارہ نے اپنے تعصب اور بھارتی خوشنودی کے حصول کے لیے تمام حدیں پار کرتے ہوئے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو دہشت گرد اور ہلاک لکھ دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کمانڈر طلحہ رشید کے ساتھ 2 مزید ساتھیوں کی شہادت کو ایرانی میڈیا نے اسی طرح دہشت گرد اور ہلاک لکھا۔ ساتھ ہی علیحدگی پسند کے لفظ کا اضافہ کر کے ایران نے گویا مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کرتے ہوئے بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد اور علیحدگی پسند قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر اور کشمیری فریڈم فائٹرز کا حق تو اقوام متحدہ تک تسلیم کر چکا ہے۔ آج تک کسی یورپی یا مغربی ملک نے بھی کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد نہیں کہا۔ صرف اور صرف کشمیریوں کے دشمن ہندوستان کا یہ موقف رہا ہے، اور اب ہندوستان کے بعد ایران نے یہ ہرزہ سرائی کی ہے۔ ایران کے اس موقف اور متعصبانہ روش کے بعد پاکستان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جس کشمیر کو پاکستان کی شاہرگ قرار دیا گیا، اسی شاہرگ پر حملہ آور ہونے اور اسے کاٹنے کی ناکام کوشش کرنے والے ہندوستان کی زبان ایران کیوں بول رہا ہے؟ کیا ایسے ملک سے دوستی کی توقع رکھنا اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی ایرانی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرنا ہماری کمزور پالیسی کی عکاسی نہیں؟ کیونکہ ایک جانب دوستی کا بھرم رکھنے کی اداکاری ہے، جبکہ دوسری طرف پیٹھ پیچھے خنجر سے وار جاری ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دوست نما دشمنوں کی پہچان ضرور رکھنی چاہیے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔